بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ محمد. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد. ناظرین السلام علیکم. سراج ٹی وی کے وسیلے سے اپنے تمام ناظرین اور اپنے تمام وہ بالخصوص وہ خصوصی افراد کے جو اس آن لائن کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں ماہ رمضان مبارک کی تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر عظیم نعمات کے ساتھ ہم سب کو اپنی نعمتوں کے زمرے میں لیے ہوئے ہے، اور اب یہ انسان کی اپنی ظرفیت ہے کہ وہ اس ماہ رحمت سے اپنے دامن میں کتنی رحمتوں کے موتی اکٹھا کرتا ہے اور کتنے رحمتوں کے موتی اور گوہر کو جمع کرتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ماہ مبارک رمضان جہاں بہت سارے دلوں کے لیے ایک خوشی اور بہت سارے دلوں کو رونق دیتا ہے، وہیں بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں ماہ رمضان سے اذیت ہوتی ہے. اذیت بین معنی کہ انہیں اچھا نہیں لگتا ماہ رمضان. اس معنی میں اچھا نہیں لگتا کہ شاید انہوں نے اپنی فکر ایسی بنا رکھی ہے، اپنے ذہن کو ایسا آمادہ کر رکھا ہے، اپنی فکر میں ایسا کر رکھا ہے. گویا ان کا نظریہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہمیں اذیت دینے کے لیے آ جاتا ہے، ماہ رمضان ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے آ جاتا ہے. جیسا کہ بعض لوگوں کا اسٹیٹس ہے، وہ کہنا ہے کہ یہ مہینہ غریبوں کے لیے ہے، مثال کے طور پہ. حالانکہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں کہاں تک حقیقت ہے، کتنی حقیقت ہے اور کیا ہے. بعض افراد اپنے ہی میں سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم پر، ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے، لہٰذا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اور جسم کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے. خوب، آیا یہ واقعاً یہ حقیقت ہے کہ جسم روزہ رکھنے سے ہماری صحت جسمانی پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم ڈیپلی جا کر دیکھیں تو اللہ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، یعنی ہمارے جسم کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ہمارے جسد کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے. یعنی پورا انسان، خلقت انسانی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو جسم، دوسرے روح. یہ دو چیزیں سے مرکب ہو کر انسان بنا ہے. یعنی اگر صرف انسان ہو تو بھی کسی کام کا نہیں، اور صرف روح ہو تو بھی ظاہراً اس دنیا میں، یعنی اس طریقے سے جس طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس میں کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے جب تک ان دونوں کا رابطہ رہتا ہے، ارتباط رہتا ہے، تب تک وہ انسان زندہ انسان کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں جیسے ہی روح کا جسم سے ارتباط ختم ہوتا ہے تو ہم پھر اسے زندہ انسان نہیں کہتے بلکہ مردہ انسان کہتے ہیں. تو ہماری زندگی کا سبب، ہمارے سماج میں، معاشرے میں زندگی کرنے کا سبب جسم و روح کا ارتباط ہے، یعنی جسم کا روح سے ارتباط ہے. تو یعنی پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں ہمارے جسم و روح کے ارتباط کا نام زندگی ہے. یعنی جب تک جسم کا روح سے ارتباط نہ ہو تب تک زندگی زندگی نہیں ہے. بس ہمارے جسم کی جس طریقے سے کامیابی میں روح کا ارتباط اور مرتبط ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ہمارے جسم کی نشو و نما میں بھی روح کا ارتباط ہے. ظاہر سی بات ہے، چونکہ جب ایک چیز دوسرے سے مرتبط ہو تو وہ اس کا اثر و مؤثر اور اثر قبول کرتی ہے. تو لہٰذا ہماری روح کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، ہمارے جسم کا اثر روح پہ ہوتا ہے. خوب، ایک چیز یہ. دوسری چیز، پہلے زمرے میں ہم عرض کرتے چلیں کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو یقیناً ہم جب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، تو ہم علم عقائد میں دوسری چیز یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے. اور اگر ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد، یعنی اللہ کو عدل کرنے والا تسلیم کرنے کے بعد یہ کہیں کہ روزہ رکھنے سے ہماری جسم کی صحت پر اثر پڑتا ہے، تو شاید یہ خلاف عدل پروردگار ہو جائے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کو عادل مان چکے ہیں تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں بنائی کہ جس سے ہمارے جسم کو ضرر ہو. جیسا کہ روایات کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں حرام کی ہیں یا جو چیزیں حلال کی ہیں یا جو چیزیں اپنے بندوں سے طلب کی، ان چیزوں میں مصلحتیں رکھیں، اور ان مصلحتوں کے بعض مصلحتیں ایسی جن کو ہم درک کر سکتے ہیں،
بعض مصلحتیں ایسی ہیں جن کو ہم درک نہیں کر سکتے، یعنی بعض چیزیں اور بعض لاجکس ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور بعض لاجک ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہماری عقل ابھی وہاں تک نہیں ہے، ماورائے عقل انسانی ہے وہ تھنکنگس اور وہ لاجکس اور وہ مصلحتیں۔ خوب، تو یہ تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو بھی عبادت ہمارے اوپر واجب کی ہے اس میں فائدہ رکھا ہے، نقصان نہیں رکھا ہے۔ دوسری چیز، اب آتے ہیں ادھر اس بات پر، اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہماری جسم کی صحت پر اثر پڑتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا یہ بات پروردگار کو نہیں پتہ تھی جو اس نے سب پہ روزہ واجب کر دیا؟ نہیں، اگر پروردگار نے ہمارے اوپر روزہ واجب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے فائدے ہیں اس میں، نہ کہ نقصان ہے۔ خوب، ممکن ایک آدمی کہے نہیں دیکھیے روزے سے پہلے ہم تھوڑا سا موٹے دکھتے تھے، لیکن ماہ رمضان جیسے ہی ختم ہوا ہمارے جسم میں تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا، تھوڑے سے پتلے ہو گئے، یہ گال ہمارے اندر چلے گئے اور یہ دیکھیے ہمارے پیٹ اندر چلا گیا۔ خوب، اگر آپ اسی کو صحت کہتے ہیں، اگر آپ اس موٹاپے کو اور موٹے ہونے کو صحت کہتے ہیں تو آپ کو خیر مبارک۔ جسم کے پھولے ہونے کا نام صحت نہیں ہے، بلکہ جسم کی ایک ایک چیز سالم ہونے کا نام صحت ہے۔ غور کیجئے اس بات پر، جسم کی ایک ایک چیز سالم ہونے کا نام صحت ہے۔ اگر آپ کے جسم میں ہر چیز سلامتی کے ساتھ ہے تو وہ صحت ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ائمہ میں موٹاپا کہیں نہیں پایا جاتا، نہیں ملتا کہ کوئی ہمارے امام بہت زیادہ موٹے ہوں اور بالکل دکھنے میں ایک دم ہیکل جسمانی دکھتے ہوں، یہ ہو وہ ہو، لیکن جنگیں کتنی بڑی بڑی فتح کی امام نے، کارنامے کتنے بڑے بڑے انجام دیے امام نے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد کے بارے میں اگر آپ جب پڑھیں گے کہ ان کی جسم کی کاٹی کیسی تھی، ان کا جسم، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا جسم کیسا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا جسم ایسا جس طریقے سے ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی یعنی بالکل موٹا اور تازہ اور یہ وہ، نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن کارنامے کتنے بڑے بڑے امیر المومنین علیہ السلام نے انجام دیے۔ خوب، تو اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اس سے ہماری جسم کی صحت پہ اثر پڑتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے پڑھا نہیں۔ دیکھیے وہ مجھے بالکل اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ سائنٹیفک کے اعتبار سے، یعنی سائنس کے اعتبار سے روزے کے کیا فوائد ہیں، وہ بیان ہو چکے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، مقالات لکھے جا چکے ہیں، آ چکے ہیں، لیکن ایک ہلکی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ انسان کی صحت اس کے جسم پر مرتبط نہیں ہے، اس کے جسم پر ڈیپینڈ نہیں ہے، اس کے جسم پر نربھر نہیں ہے، اس کے جسم سے ارتباط نہیں رکھتی۔ پھر انسان کی صحت و قوت اس کی روح سے ارتباط رکھتی ہے۔ یہ بات علماء اہل عرفان کی ہے، علماء اہل عرفان فرماتے ہیں آپ کی روح جتنی مضبوط رہے گی، جو حضرت تصوف وغیرہ سے وابستہ ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بات کو سن چکے ہوں گے، اور باقاعدہ میڈیکل میں اس بات کو پروف کیا گیا کہ آپ کی روح جتنی مضبوط ہے آپ کا جسم بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ ممکن ہے آپ دکھنے میں لاغر ہوں، لیکن اگر آپ کی روح مضبوط ہے تو آپ کا جسم بھی مضبوط ہے۔ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ آپ کا روح سے جسم کا ارتباط کیسا ہے، رابطہ کیسا ہے، ایک دوسرے سے انسلاک کیسا ہے، ایک دوسرے سے ارتباط کیسا ہے۔ تو ہماری جسم کا روح سے جب تک ارتباط ہے تو اگر ہماری روح مضبوط ہو رہی ہے تو گویا ہمارا جسم بھی خود بخود مضبوط ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ صحت و قوت جسم کے پھولے ہونے کا نام نہیں ہے، صحت و قوت روح کے قوی ہونے کا نام ہے۔ اور یہ بات بالکل پروف ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے ہمارے روح کو تقویت ملتی ہے، ہماری روح قوی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو روایات میں ہے وہ تو ہے ہی، بالکل روایات نے واضح کیا کہ ہم اپنے ماہ رمضان میں جب اپنے نفس پر قابو کرتے ہیں تو ہماری روح کو تقویت ملتی ہے۔ اس لیے کہ روح کی تقویت کا عظیم ترین عمل اور روح کو قوی کرنے کا، روح کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنے جسم پہ کنٹرول کرے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنی روح پہ، یہ روح کی تقویت کے لیے۔ اور اسی بات کو علماء عرفان نے بھی کہا ہے کہ جو پہلا چیپٹر ان کے یہاں پڑھایا جاتا ہے تصوف وغیرہ میں، اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یعنی آپ اپنے جسم، اپنی روح کو مضبوط کریں۔ کیسے مضبوط کریں؟ اپنی خواہشوں پہ پابندی لگاتے ہوئے۔ اثر رکھتی ہے خواہشوں پہ پابندی لگانا، خواہشوں سے گریز کرنا اثر رکھتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں روزے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، اور ہماری روح کا مضبوط ہونا ہی ہماری قوت ہے، ہماری قوت ہمارے جسم کا مضبوط۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہماری صحت چلی جاتی، نہیں، صحت نہیں تھی بلکہ صحت آتی ہے کیونکہ ہماری روح مضبوط ہو رہی ہے، اور صحت روح کی مضبوطی کا نام ہے۔ اس لیے کہ جنگیں جسم کے موٹاپے سے نہیں لڑی جاتی، قوت و ارادے سے لڑی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کام جسم کے بھاری بھرکم ہونے سے نہیں انجام دیے جاتے، بلکہ آپ کے ارادے اور تقویت سے انجام دی جائے۔ یہ ارادہ اور تقویت روح عطا کرتی ہے، جسم نہیں عطا کرتا، جسم نہیں عطا کرتا۔
ہاں آپ اگر صحت سے مراد آپ کی یہ ہوگی صاحب ہم اتنے پھولے ہوئے تھے اور اتنے کلو کے تھے اور روزہ رکھنے کے بعد ہمارا وزن کم ہو گیا تو وہ خیر آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر جہاں تک صحت کی بات کریں گے کہ جس کو دنیا صحت کہتی ہے، تو صحت روح سے آتی ہے اور روح روزے کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے۔ اور آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ اب ممکن ہے کہ آپ کہیں گے صاحب جسم تو خیر کمزور ہوتا ہی ہے، نہیں، جسم میں بھی فوائد رکھتا ہے یہ روزہ۔ دیکھیں جسم کا یہ پورا نظام جسم جو ہے، آپ جب اس کو سائنسسٹ اعتبار سے دیکھیں گے تو پورا جسم جو ہے ہمارا یہ کئی احوال پہ ہے، کبھی جسم میں سستی ہے، کبھی چست ہیں یعنی پھرتیلے ہیں، کبھی نیند ہے، کبھی جاگنا ہے، کبھی بیداری ہے، کبھی تھکاوٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہماری ڈیپینڈ ہوتی ہیں وہ معدے پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں، ہماری غذا پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ لیکن ممکن ہے آپ نے کبھی آزمایا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، زیادہ کھا لیں تو آدمی کو سستی آنے لگتی ہے۔ کیوں آنے لگتی ہے سستی؟ یہ بھی معدے کی وجہ سے۔ آپ کا معدہ جیسے کام کر رہا ہے، یہ جو بیماری ہیں، امام نے فرمایا، حدیث میں بھی آیا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ معدہ ہے، اور بہترین دوا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پرہیز ہے، معدے کو آرام دو۔ تو یہ جو بیماریاں ہمیں ہو رہی ہیں یا یہ جو ہمارے جسم میں مشکلیں آ رہی ہیں، یہ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ معدے کی وجہ سے آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے معدے کو ہر وقت کام میں رکھیں، کام کرتا رہے گا تو یقیناً یہ اس کے لیے مشکل کر سکتا ہے، جسم کے لیے مشکل کر سکتا ہے۔ بھئی ہر مشین کو تھوڑا سا آرام چاہیے، کوئی مشین کنٹینیو چلتی رہتی ہے۔ بھئی اللہ نے کیوں، مثلا دیکھیے ہمارے ایسا تو نہیں اسلام نے صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان سب کا نظام دینے کے بعد ہم کو بالکل چھوڑ دیا ہوگا، نہیں بھائی جیسے کھانا ہو ویسے ہو، نا، اسلام نے سارے نظام دیے ہیں، اسلام نے سارے آداب سکھائے ہیں۔ آپ پڑھیں، اس مختصر سے وقت میں ہم سب کچھ نہیں بیان کر سکتے، لیکن اسلام نے سارے آداب بتائے ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ تک اسلام نے بتایا ہے۔ کیوں بتایا؟ اسی لیے کہ ہماری جسم کی صحت و سلامتی کے لیے۔ اب یہ ماہ رمضان جو ہے، اس کا ایک اہم فائدہ جو ڈاکٹرس نے بھی لکھا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ جو 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے جو بھی روزہ ہو رہا ہے، یہ اتنی دیر جو ہمارے معدے کو آرام ملتا ہے، یہ ہماری جسم کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ افطار پہ اتنا نہ کھا لے آدمی کہ بالکل ماہ رمضان کی کسر ہی نکال لے، نہیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو معدہ دن بھر آرام کر چکا ہے، اب یہ جو کام کرے گا تو اس سے جسم کا نظام صحیح رہے گا، صحت بھی صحیح رہے گی، سب کچھ صحیح رہے گا۔ اور یہ جو سال بھر میں ہمارے جو مشکلات تھیں، جو ہم اپنے معدے کو آرام نہیں دیتے، جب اس معدے کو آرام ملے گا تو یقیناً وہ چیزیں بھی سیٹ ہوں گی آپس میں۔ تو یہ ماہ رمضان کا روزہ ہمارے جسم کو صحت عطا کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ صحت دور کرنے کے لیے، نہ کہ صحت کو گرانے کے لیے۔ اور بھی بہت سارے سائنٹیفک فوائد ہیں جو ہم یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے۔ آپ انشاءاللہ کوئی مقالہ نکالیں، گوگل پہ سرچ کریں، مقالہ پڑھیں، دیکھیں۔ مثلا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے شوگر پلیٹیں کم ہوتی ہیں، یعنی اور دوسری چیز بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو فوائد اس کے روزے کے ہیں، وہ تمام چیزیں میں یہاں چھوٹے سے وقت میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن بلاخص فوائد ماہ رمضان کے روزے کے یہ ہیں۔ ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے کہ روزے سے صحت میں کمی آ جاتی ہے، روزہ ہماری صحت کو برباد کر دیتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ ہمیں صحت عطا کرتا ہے، روزہ ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، اور جس کی جتنی روح مضبوط ہوتی ہے وہ اتنا پھرتیلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کام جسم کے پھولے ہونے پہ نہیں انجام دیے جاتے، بلکہ روح کے عمدہ ہونے پہ انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی دیکھیں، کارنامے دیکھیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے، لیکن روزہ دیکھیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اکثر اوقات حضرت روزے رہا کرتے تھے۔ یا مثلا اور حضرت علی تو معصوم ہیں، اور مثلا حضرت کے جو مثلا غلام ہیں، حضرت کے جو اصحاب ہیں، ان کی آپ زندگی پہ نظر ڈالیں تو وہ بھی ایسے ہی ملیں گے آپ کو، وہ بھی اپنی زندگی میں روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن عرب کی جنگیں دیکھیں آپ، اتنے بڑے بڑے جنگی کارنامے انجام دیتے ہیں اور ہر جگہ آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحت انہیں روزے سے ہی ملتی ہے۔ وہ میں نے عرض کیا ہے کہ ارتباط روح و جسم، تو یہ کہنے سے ہماری کم ظرفی پتہ چلتی ہے، روزے کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی، جوانوں کی بدبختی ہے جنہوں نے ایسا سوچا ہے، اس لیے کہ ہائے اس دور کے بدبخت جوانوں، تم نے روزہ کمزور بناتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا، روزہ کمزور نہیں کرتا، علی سے پوچھو، عمر بھر روزے رکھے اور در خیبر توڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔